بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مارخور میڈیا نیٹ ورک اور میں سید حواد الحسن بخاری۔ حالیہ کچھ دنوں میں آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، تھوڑی مصروفیت تھی اس وجہ سے، اور ایک دو ولاگ بنائے ہیں میاں والی سیالکوٹ سے میاں والی اور میاں والی سے پھر اسلام آباد، وہ آپ نے دیکھے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں آج کل جو سیاست کا صورتحال چل رہی ہے۔ وہ نون لیگ والوں نے بڑا شور مچایا ہے، نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے۔ تو اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگلینڈ سے اس کی ریجیکٹ ہو جائے گی اپیل، تو اس کو تو آنا پڑے گا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے آ کے اپنی جو سزا معطل کرائی ہوئی ہے اس اپیل کو جب اس نے سماعت کروانی ہے، یعنی کہ وہ چاہے گا کہ میری اپیل سنی جائے اور میری سزا جو معطل ہوئی ہے وہ ختم ہو، تو اس کے لیے اس کو آنا پڑے گا یہاں پہ اور گرفتاری دینی پڑے گی۔ جیسے پہلے دونوں باپ بیٹی آئے تھے اور بڑا شور مچایا تھا، جی ہم بیمار ماں کو چھوڑ کے آئے ہیں، گرفتاری دینے آئے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کو گرفتاری دے کے اپیل کرنی تھی، ادروائز ان کی سزائیں تا حیات ہو جاتی۔ اگر یہ واپس نہ آتے، گرفتاری نہ دیتے، تو یہ اپیل کا حق کھو بیٹھتے۔ صرف 30 دن کا مہلت ہوتی ہے مجرم کے پاس کہ وہ اپنی سزا کے خلاف اپیل کر لے، ادروائز سزا مستقل ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی میں کچھ فصلی بٹیرے ہیں جو نون لیگ والوں سے شورٹی مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے ہم تحریک عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ شورٹی دیں کہ اگلی حکومت میں آپ ہمارا حصہ رکھیں گے، ہمیں وزارتیں بھی دیں گے اور ٹکٹ بھی دیں گے اور وزارتیں بھی دیں گے، ایم این اے ایم پی اے صوبائی اور وفاق میں۔ لیکن کل کی جو پریس کانفرنس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، انہوں نے اس پریس کانفرنس میں جو ہے اپنے بوٹ انہوں نے پیچھے کھینچ لیے ہیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کون سی ڈیل، کیسی ڈیل، وہ ڈیل کی وہ محرکات، یعنی کہ اس ڈیل کے الفاظ کیا ہیں، کس سے ڈیل ہو رہی ہے۔ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جو کہہ رہے ہیں ان سے آپ ثبوت مانگیں۔ بلا وجہ ڈیل ہو گئی ہماری، نواز شریف آ رہے ہیں، نااہلی ان کی ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ دور گئے کہ گولی مارے اور پہاڑ پہ چڑھ جائیں، وہ اب دور ختم ہو گیا۔ اب آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ عمران خان کو کوستے ہیں۔ عمران خان نے تو ابھی کوئی کیس بنایا نہیں، ہاں صرف وہ ایک کیس بنا ہے عمران خان کی حکومت میں، یہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز والا ہے، 25 کے 30 ارب منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ یہ چلا رہی ہے ایف آئی اے۔ تو ویسے باقی سارے کیسز جو ہیں یہ پرانے ہیں، مسلم لیگ نون کے دور کے۔ نواز شریف اپنی جب نااہل ہوا تھا تو وہ وزیر اعظم تھا، اس کے بعد جب اس کو سزا ہوئی تو خاقان عباسی وزیر اعظم تھا، جج لگایا، یہ کیا وہ کیا، بڑی گیمیں کھیلی لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے نا تو پھر کوئی حربہ کام نہیں آتا، پھر سب کچھ الٹا پڑتا ہے، چاہے وہ قطری خط ہو، کیلبری فونٹ ہو اور اسی طرح کے معاملات ہوں، وہ سارے الٹے پڑتے جاتے ہیں۔ اب آج کل آڈیو لیکس ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کی، تو مریم صفدر اور پرویز رشید کی حالیہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وہ صحافیوں کو کتا کتا کہہ رہے ہیں، کیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو مریم صفدر اور پرویز رشید سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ ایک شخص نکلا تھا پنڈی سے لاہور تک ریلی لے کے، اور وہ اس میں کہتا تھا مجھے کیوں نکالا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چلو صحافی تو بھونکتے ہیں نا، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ ججوں نے ساری تفصیل تو بتائی تھی۔ اب اگلی ویڈیو جو آڈیو لیک ہے وہ ممکنہ طور پہ ڈان لیکس والی بھی ہو سکتی ہے، جس میں مریم صفدر سرل المیڈا کو کیا ہدایات دے رہی تھیں، آرمی چیف اس وقت کے جو تھے جنرل رحیل شریف، ان کے بارے میں کیا بکواس کر رہی تھیں، اور اسی طرح کے معاملات، ان کے منظر یہاں پہ آنے والے ہیں۔ ان کے لیے اب بچنا ناممکن ہے، اور عوام کو چاہیے کہ سوچے۔ مہنگائی ایک ایشو ہے، وہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس چیز سے بھی انکار نہیں آپ کر سکتے کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے۔ ایک کرونا وائرس جو ہے وہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن اور اس طرح کے سارے معاملات، اور پھر مہنگائی کی گئی اور پٹرول کی شارٹیج کی گئی اور پٹرول مہنگا کیا گیا، تقریباً 1.5 ملین بیرل پٹرول جو ہے وہ شارٹ کیا گیا ہے، اور جان بوجھ کر، تاکہ پٹرول مہنگا ہو اور خفیہ طاقتوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ لیکن یہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، پوری دنیا میں کم ہو رہی ہے۔ اب پاکستان میں بھی گریجولی اس کا اثر آئے گا اور مہنگائی کم ہوگی۔ اصلی چیز دیکھنی یہ ہے کہ پاکستان کی عزت کون کروا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس ٹائم عمران خان کا ڈنکا بج رہا ہے
لوگ مسلمان ممالک میں لوگ عمران خان کی باتیں اور تعریفیں کر رہے ہیں کہ پہلا ایسا وزیر اعظم آیا ہے پاکستان میں، ایک ایٹمی قوت ہے مسلمان ملک، اس کا وزیر اعظم پہلی دفعہ ایک ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو اسلامی فوبیا پہ بات کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بات کرتا ہے اور کافروں کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری آزادی رائے نہیں ہے۔ عمران خان کے ان بیانات اور ان کوششوں کی وجہ سے ہی پیوٹن جو ہیں روس کے صدر ہیں، انہوں نے بھی بیان دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اور ان کا گستاخی کرنا آزادی رائے نہیں ہے، بکواس ہے سب اور گناہ ہے، یہ آزادی رائے میں نہیں شمار ہوتا۔ آزادی رائے میں بڑی چیزیں وہ شمار ہوتی ہیں، آپ ان کا آزادی رائے میں ان کا نام لیں جو لوگ جو ہے خفیہ طاقتیں جو ہیں جو دنیا میں جنگیں کراتی ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ وہاں پہ آزادی رائے کہاں چلی جاتی ہے آپ کی؟ وہاں پہ کہیں لفافوں میں لپٹ کے مل جاتی ہے یا ٹوکریوں میں مل جاتی ہے، جیسے مریم صفدر کہہ رہی تھی یہ ٹوکری جو ابو جان لائے تھے تو اس کو دینی ہے تو اس کو دینی ہے۔ تو آزادی رائے کا صحیح استعمال کریں۔ انبیاء کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، مسلمانوں کے بھی اور باقی جتنے عیسائی مذہب ہیں اور یہود ہیں ان کے بھی انبیاء کرام تھے۔ اللہ کا بات ہے انہوں نے ان کی باتیں نہیں مانی تو معاملہ کس طرف چلا گیا۔ اب ہم جو مسلمان ہیں ہم کسی بھی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی جو پچھلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں کسی کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان سے پہلے جتنے نبی تھے وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ان پہ ایمان رکھنا ہمارا جو ہے فرض ہے۔ لیکن شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، قانون، اسلام، دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہی چلے گا، یہ اللہ کا آخری حکم ہے۔ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔